جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب جن کی قربانیاں، جن کا ایثار جناب ختم مرتبت کے لیے، ان کی محبت بے مثال ہے، جس کی پوری تاریخ میں کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو بھتیجے پہ قربان کرنے کے لیے تیار۔ جب شیب ابی طالب میں تھے تو جناب امیر علیہ السلام سے اکثر کہا کرتے تھے کہ یا علی بستر بدل لیجیے رسول خدا سے، تاکہ جب کوئی رات کو حملہ کرنے کے لیے آئے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے بھتیجے کو کوئی مار کے چلا جائے۔ میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں۔ عبد المطلب جب جا رہے تھے دنیا سے تو فوراً کہا میرے بیٹے ابو طالب کو بلا۔ دوسرے بیٹوں نے کہا ہم موجود ہیں، نہیں ابو طالب کو بلا۔ فوراً جیسے جناب ابو طالب آئے تو 8 برس کے تھے، پیغمبر اسلام نے کہا ہاتھ جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اے ابو طالب اسے اپنا بیٹا ہی سمجھ کے پالو۔ تو جناب ابو طالب نے کہا بابا میرا آپ سے وعدہ ہے، میں اسی طرح سے حفاظت کروں گا جیسے آپ حفاظت کیا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب کا رتبہ مقام کچھ اور ہے، ان کی عظمت کچھ اور ہے۔ آئے ذرا ایک آیت میں نے جس کا انتخاب کیا سورہ رحمان میں، سورہ ذات الاحسان الا الاحسان، کہ کیا آیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ قرآن کے سوالات سوال نہیں ہیں، لمحہ فکریہ ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کی جناب ابو طالب و جناب خدیجہ سے متعلق ہے کہ جن دونوں کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے اسلام پہ قربان کر دیا۔ جناب اے ابو طالب آپ کی حیثیت محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ اے خدیجہ آپ کی حیثیت محدود ہے، لا محدود نہیں، میری حیثیت لا محدود ہے۔ اب میرے لا محدود خزانے میں جو سب سے لازوال، جو سب سے قیمتی، جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی و فاطمہ۔ اے ابو طالب میں نے اپنا علی آپ کو دیا، اے خدیجہ میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی۔ ابو طالب کا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علی کو انہیں عطا کر دیا تھا۔ اے ابو طالب میں نے اپنا علی آپ کو دے دیا۔ اب جب بھی کوئی نام لے گا کہے گا علی تو فوراً کہے گا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب۔ تصور کیجئے کہ کیا مقام ہوگا جناب ابو طالب کا کہ جناب امیر علیہ السلام کو ہمیشہ ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ عظمت ہے جناب ابو طالب کی۔ ماہرہ ایک اور سورہ دوحہ سب کے ذہنوں میں ہوگا، علم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا؟ قرآن کے اندر کبھی بھی اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا، ہمیشہ یا اپنے کسی نبی کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے، یا کوئی اتنا بلند ہو جس نے کسی نبی کو پالا ہو یا کسی نبی کے ساتھ ہمیشہ نیکی کی ہو، اللہ اس کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ اب جناب ابو طالب نے رسول خدا کو اس اخلاص سے پالا، اس محبت سے پالا، اور جناب خدیجہ نے اپنی دولت ساری رسول خدا پہ قربان کر دی کہ اللہ نے فوراً کا علم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا تھا؟ اور آگے جا کے اللہ سورہ کے اندر کہتا ہے اور ووجدک ضالًا فہدیٰ ووجدک عائلاً فأغنیٰ، اور آپ بے مایا تھے، دولت نہیں تھی، اللہ نے آپ کو دولت مند کر دیا، مستغنی کر دیا۔ تو دولت جناب خدیجہ نے دی تھی، اللہ نے کہا خدیجہ یہ دولت آپ نے نہیں دی، یہ دولت میں نے دی ہے۔ یعنی جناب خدیجہ کا کام اتنا پسند آیا اللہ کو کہ اللہ نے کہا خدیجہ یہ آپ کا کام نہیں بلکہ یہ میرا کام ہے۔ اے ابو طالب یہ آپ نے نہیں پالا، آپ کی گود اتنی پاک گود ہے کہ آپ کا پالنا اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا، یہ آپ نے نہیں پالا، یہ اللہ نے پالا ہے۔ اپنی مرتبہ ایک مرتبہ کہیں سفر پہ تھے یا عبادت کے لیے چلے گئے، ملنے رہے تھے جناب ابو طالب کو، تو جناب ابو طالب فوراً اعلان رسالت کر چکے تھے جناب ختم مرتبت، تو ان کے دشمن بہت زیادہ تھے، تو فوراً آپ نے تمام قریش کے سرداروں کو بلایا، جمع کیا، کہا قریش کے سرداروں جب سب آ گئے تو ایک مرتبہ آپ نے کچھ اپنے خادموں کو، اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو جمع کر رکھا تھا، سب سے کہا تھا کہ ایک ایک خنجر لے لینا، ایک ایک تلوار اپنے ساتھ رکھنا نیام میں، تو سب سے کہا کہ جیسے ہی یہ سردار آئے ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا، تلواریں کھینچ لینا۔ تو سارے قریش کے سردار جب جمع ہو گئے تو فوراً جناب ابو طالب نے اشارہ کیا، وہ سارے خادم تلواریں کھینچ کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ دیکھ لو یہ سارے میرے خادم موجود ہیں اور تم سب کے سب اس وقت میری زد پہ ہو، اگر چاہو تو تم سب کو قتل کروا دوں، لیکن یاد رکھو
میں تمہیں کل تک کی مہلت دے رہا ہوں، اگر میرا بھتیجا محمد نہ آیا تو تم سب کو میں قتل کروا سکتا ہوں۔ کہا یاد رکھو میں اپنے بھتیجے محمد کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، خبردار کبھی بھی میرے بھتیجے محمد کو کبھی پوری نگاہ سے مت دیکھنا، تم میں سے کبھی کوئی ایسی جرات نہ کرے کہ انہیں قتل کرنا چاہے۔ جیسے ہی الفاظ سنے تو سارے قریش کے سردار گھبرا گئے کہ ابو طالب ہم نے محمد کو اغوا نہیں کیا، ہمارے پاس ہمارے بھتیجے نہیں ہیں، کہ یاد رکھو میں کوئی ایسا کام برداشت نہیں کروں گا جو میرے بھتیجے کے خلاف انجام دیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں رسول خدا آ گئے، کہا کہ میرے بھتیجے اگر آپ نہ آتے تو یہ سب کے سب اس وقت میرے سر پہ سے چچا جان، ان میں سے کوئی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجھ سے وعدہ ہے۔ عزیزان گرامی، وہ جناب ابو طالب جو رسول خدا کی خاطر تمام قریش کے سرداروں سے مقابلے میں تیار ہو گئے، آج ایسے مسلمان ہیں کہ ان کے متعلق شک کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ وہ افراد جو احد میں رسول خدا کو چھوڑ کے بھاگ گئے ان کو تو سب مسلمان مانتے ہیں، اور جو سب کی جان لینے کے لیے تیار ہو اسے کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جناب ابو طالب کا رتبہ تھا، مقام تھا کہ آپ نے ہر چیز جناب خطی مرتبہ پر قربان کرنا چاہیے۔ صرف ایک واقعی کی طرف اشارہ کروں گا اور بات آگے بڑھا دوں گا۔ آپ نے سن رکھا ہوگا جب اعلان رسالت ہوا تو پہلے مخفی تھا، سری تھا، خاموشی سے اعلان تھا، اس کے بعد پھر دعوت ذو العشیرہ ہوئی۔ دعوت ذو العشیرہ کے اندر بھی سب کے ذہنوں میں ہے نا کہ پہلے دن جناب رسول خدا نے کہا چچا جان میری طرف سے سب کو دعوت دے دیجئے، خاندان والوں کو ایک کھانے کی میں بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بھتیجے جیسا آپ کا حکم ہوگا۔ فوراً سارے کے سارے افراد جمع ہو گئے، سب کے ذہنوں میں واقعہ میں صرف اشارہ کرنا اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو جب سب جمع ہو گئے تو پہلا دن تھا، جیسے ہی رسول خدا کھڑے ہوئے نا کچھ کلام کرنے کے لیے تو ابو لہب نے، واقعہ میں مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں، واقعہ بہت طولانی ہے، تو ابو لہب نے فوراً کہا کہ میرا بھتیجا جادوگر ہے، اس نے تھوڑے سے کھانے سے سب کو سیر کر دیا، چلو واپس چلے۔ بس یہ کہنا تھا، سارے اٹھے اور چلے گئے۔ جناب ختم مرتبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو فوراً جناب ابو طالب جو عاشق رسالت تھے آئے، کا کیا بات ہے بھتیجے آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہا جان میں کلام کرنا چاہتا تھا، ابو لہب نے بات نہیں کرنے دی، سب کو اٹھا کے لے گیا۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم کل دوبارہ دعوت کر دیتے ہیں۔ کہا کہ اہتمام کیجیے۔ دوبارہ جناب ابو طالب نے اہتمام کیا اور دوسرے دن پھر وہی کچھ ہوا جو پہلے دن ہوا تھا۔ ابو لہب نے سب سے اشارہ کیا، کہا کہ نہیں اٹھو، میرا بیٹا یہ میرا بھتیجا جادوگر ہے، اور اس نے پھر دوبارہ تھوڑا سا کھانا بنایا، ہم سب نے جتنا کھا سکتے تھے اس سے زیادہ کھایا، پھر بھی کھانا بچ گیا۔ یہ برکت تھی رحمت للعالمین کے ہاتھ کی کہ جب وہ ہاتھ لگاتے تھے تو اس کے بعد اتنا یقین ہوتا تھا کہ کھانا ختم نہیں ہوگا۔ تیسرے دن دوبارہ یہی ہوا۔ اب جیسے ہی ابو لہب کھڑا ہوا تو فوراً جناب ابو طالب آگے بڑھے، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، بیٹھ جا، جب تک میرا بھتیجا کلام مکمل نہ کر لے تب تک جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ بڑے ہی غضب سے جناب ابو طالب نے دیکھا ابو لہب کو، اور فوراً جب رسول خدا کا رخ کیا تو بہت مسکرا کے بات کی۔ علم نفسیات کی روح سے، سائیکالوجی کی روح سے، اگر انسان غضب میں ہو تو خوشی نہیں ہوتی، اگر خوش ہو تو غضب نہیں ہوتا، پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے۔ جب انسان ناراض ہو تو راضی نہیں ہوتا، راضی ہو تو ناراض نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ناراض ہے لیکن جیسے ہی رسول خدا کی طرف رخ کرتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ یہ جناب ابو طالب کے سب سے بڑے ایمان و ایثار کی علامت ہے کہ پیغمبر کو دیکھتے ہیں تو مسکرا کے دیکھتے ہیں۔ فوراً پلٹ کے دیکھا گیا، قوم یا سیدی و مولائی، ہے میرے سید و سردار ہے، میرے آقا مولا، کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجیے۔ پیغمبر نے خطبہ دیا، سب کے ذہنوں میں خطبہ ہے، اشارہ کرنا ہے صرف، اور فوراً کہا کہ جو بھی اس عمل میں میری مدد کرے گا فہو اخی و وصی و وزیری من بعدی۔ طبری نے ایک جگہ یہ لکھا ہے، دوسری جگہ نہیں لکھا، تاریخ میں اور الفاظ لکھے ہیں، تفسیر میں اور الفاظ لکھے ہیں۔ تو بہرحال کبھی کہا کہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، دوسری جگہ کہا کہ نہیں میرا خلیفہ ہوگا۔ تو اب یہ الفاظ پیغمبر نے کہے اور ایک ہی اعلان میں 3 مرتبہ اعلان کیا، اور ایک ہی فرد نے 3 مرتبہ کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ پہلے بھی علی نے کہا، دوسری مرتبہ بھی اور تیسری مرتبہ بھی، اور یہ جملہ کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ جب تیسری مرتبہ کہا، پہلی مرتبہ بٹھایا، دوسری مرتبہ، جب تیسری مرتبہ کہا نا تو سب کی توجہ صرف اس بات میں دلانا چاہتا ہوں، تو ابو لہب نے فوراً جناب ابو طالب سے کہا کہ اب تک تو تم اپنے بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو۔ کیوں؟
کیا کیونکہ اب تمہارے ہی بھتیجے نے تمہارے بیٹے کو اپنا وصی اعلان کر دیا، پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے، وہ کافر و مشرک ہو کے یہ سمجھ رہا ہے کہ آج اعلان ولایت ہو گیا ہے، آج اعلان ولایت ہو گیا۔ اس نے فوراً یہی ایک جملہ کہا کہ ابو طالب اب تک بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو، کیونکہ تمہارے بھتیجے نے اعلان کر دیا اس کی وصایت کا۔ تو حضرت گرامی وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن سب کے سب جانتے تھے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کے دین پہ، اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو۔ حضرت گرامی جناب خلق مرتبت نے اعلان کر دیا، سب اٹھ کے چلے گئے۔ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے آپ راضی ہیں جو میں نے اہتمام کیا تو اس سے خوش ہیں؟ تو فوراً جناب رسول خدا نے فرمایا کہ چچا جان میں آپ سے ہمیشہ سے راضی تھا، ہمیشہ راضی رہوں گا، میں راضی، میرا خدا آپ سے راضی، آپ کو جس طرح سے اہتمام کرنا چاہیے تھا ویسا اہتمام کیا۔ تو حضرت کتنا خوش ہوتے کہ آج وہ بچہ جس کی میں نے اتنی حفاظت کی، جس کے سب دشمن تھے، وہ کتنا جوان ہو گیا، آئے ذرا میرے ساتھ چلیے کچھ دیر کے لیے۔ یہی عالم جناب ابو طالب کا آخری لحظات ہیں۔ فوراً کہتے ہیں یا علی ذرا میرے بیٹے میرے بھتیجے محمد کو بلا دو۔ فوراً رسول خدا نے کہا چچا جان کیا بات ہے، میرا آخری لحظہ ہے۔ فوراً رسول خدا نے سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں کبھی گلے کو چومتے ہیں۔ چچا جان زیادہ پیاس کی شدت تو محسوس نہیں ہو رہی؟ ہر انسان کو آخری لحظے میں پیاس لگتی ہے نا، عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے، محسوس نہیں ہو رہی؟ کہنے بھتیجے بس آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں میری پیاس بجھ جاتی ہے، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں مجھے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی محبت کبھی آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اپنے بھتیجے سے اتنی محبت کرتا ہو۔ کہ بس میں مجھے یہی دفنا دیجیے گا، وہیں پہ شیب ابی طالب پہ جائیں گے تو اس کے سامنے جنت معلیٰ ہے جہاں پہ ان کی قبریں ہیں، روضے ہیں۔ آج بھی ٹوٹی ہوئی قبر موجود ہے جنت معلیٰ میں، شیب ابی طالب کے اندر سے باہر جائیں نا آپ کو سامنے جنت معلیٰ نظر آئے گا مکے کے اندر، وہاں پہ پل سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو نیچے قبریں نظر آتی ہیں، ٹوٹی ہوئی قبریں موجود ہیں۔ تو بس بھائی جناب ابو طالب کی قبر ہے، ٹوٹی ہوئی قبر موجود ہے جنت معلیٰ میں، مسمار کر دیا تھا۔ تو کیا کہا آخری لحظات ہیں، کہا کہ بھتیجے بس مجھے آپ اپنے ہاتھوں سے دفنائیے گا، میری آخری خواہش ہے کہ مجھے قبر میں آپ اتارے، علی میری قبر کے اندر آئیں اور آپ مجھے قبر میں، ایک قبر میں اتارنے دینے والا ہوتا ہے، دوسرا لاشا لینے والا ہوتا ہے۔ رسول میں ہو گئے جناب ابو طالب آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کو جناب رسول خدا نے ہاتھوں پہ اٹھایا، قبر میں علی مرتضیٰ اترے گا، یا رسول اللہ مجھے دے دیجیے۔ فوراً جناب رسول خدا نے کہا ذرا آرام سے لیجیے گا، چچا نے مجھے بڑی محبت سے پالا، بچپن سے آج تک مجھے پالتے رہے، ذرا لاشے کو آرام سے لیجیے گا۔ میں ابو الفرج اصفہانی کہتا ہے تاریخ میں کسی آدمی کی نسل میں کسی کا اتنا خون نہیں بہایا گیا جتنا ذریت ابو طالب کا خون بہایا گیا۔ اے جناب ابو طالب ذرا آگے دیکھیے آپ کی پوری میں کتنا صبر ہے، کتنا تحمل ہے، کتنا برداشت ہے۔ اسی تاریخ میں اتنے قربانیاں نظر نہیں آئیں گی جس دن جناب ابو طالب کی ذریت نے قربانیاں پیش کی۔